میں ایک جی چیز ایڈ بالکل. کرنا چاہوں گا جس کام کے لیے مثلا میں آیا تھا. یہ تو فالتو کی بات ہو گئی, بیچ میں اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. شروعات اس طرح کرتے ہیں جیسے بہت ہی سنسیئرلی بات کرنا چاہتے ہوں, لیکن ایک دم واٹس ایپیت آ جاتی ہے سامنے. تو اینی ویز, میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ, اور اس کی وجہ رہی کہ میری ویڈیو کے کامنٹس میں بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے اس حق کو کہ ساری دنیا کے لوگ اسلام کے بارے میں اور اس خدا کے بارے میں جانیں, آپ اس کو ہیومن رائٹ قرار دے رہے ہیں. تو یہی بات تو دوسرے مذہب والے بھی کہیں گے, تو کیا آپ ان کے اس حق کو تسلیم کریں گے؟ میں نے اس کا جواب کل بھی دیا تھا, اور تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ میں آج دینا چاہوں گا چونکہ اسی موضوع کے اوپر اسٹریم ہے. میں دو باتیں کہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عام طور سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں وہی ہم دوسرے کے لیے بھی پسند کریں. ڈو ٹو ادرز ایز یو وانٹ them ٹو ڈو ٹو یو. یہ چیز دراصل بنیادی طور پر غلط ہے. یہ کہیں کہیں تو چل جاتی ہے, لیکن ہر جگہ آپ اس اصول کو اپنائیں یہ نہیں ہوگا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, اور میں نے اس سے پہلے بھی کسی موقع پر دی ہے. وہ یہ کہ یہ اصول ایک بیسک لیول کے اوپر ایک خاندان اور ایک گھر میں یہ اصول نہیں چلتا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی اگر اپنے گھر آئے پورے دن تھکا ہارا, اور وہ آ کر اس کی خواہش یہ ہو, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھائی اس کی بیوی اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کرے کہ فی الحال اس سے کچھ بات نہ کرے, اس کو آرام کرنے دے, ذرا آ کے وہ لیٹنا چاہتا ہے, کچھ فریش ہونا چاہتا ہے. بیوی انتظار میں بیٹھی ہے کہ میرا ہسبینڈ فائنلی گھر آیا ہے تو میں پورے دن کی روداد اس کو سناؤں گی. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ڈو ٹو ادرز ایز یو وانٹ them ٹو ڈو ٹو یو. اب اگر شوہر اپنی بات پر اڑا رہے کہ نہیں جی مجھے میں تمہیں اس طرح ٹریٹ کروں گا جیسے میں چاہ رہا ہوں کہ تم مجھے ٹریٹ کرو, اور میں چاہ رہا ہوں کہ تم مجھے اس طرح ٹریٹ کرو کہ مجھے تم اکیلا چھوڑ دو, لہٰذا میں بھی تمہیں اکیلا چھوڑ دوں, لیکن بیوی تو نہیں چاہ رہی ہے. اور بیوی یہ چاہ رہی ہے کہ نہیں تم مجھ سے بات کرو, بیوی یہ چاہ رہی ہے کہ مجھے اس طرح ٹریٹ کیا جائے کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے بات کرے, لہٰذا میں بھی اس سے بات کروں. تو دونوں اپنی اپنی بات کے اوپر اڑے رہیں گے, اور اگر روزانہ یہی ماحول ہوگا تو ایک جو شادی ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی. اس لیے یہ جو گولڈن رول ہے یہ ہر جگہ آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. بہتر یہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز منصفانہ ہے, کیا چیز انصاف پسند ہے. اگر انصاف یہ ہے کہ ایک آدمی گھر آیا ہے تھکا آ رہا پورے دن محنت کر کے, تو انصاف کا تقاضا یہ کہ بیوی کو تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے اور شوہر کو آرام کا وقت دینا چاہیے. اور جب شوہر آرام کر کے فارغ ہو جائے تو انصاف کا تقاضا یہ کہ اب اس کو اپنی بیوی کو ٹائم دینا چاہیے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. تو دونوں کی طرف سے جب قربانی ہوگی تو پھر آپ ایک سکسیسفل میرج میں آپ اس میں لے کر چل سکتے ہیں. تو یہ جو گولڈن رول ہے یہ ایک شادی کا جو لیول ہے, شادی کا جو چھوٹی سی ایک شادی کا جو سمجھ لیں کہ مثال ہے, اس میں کامیاب نہیں ہوتا. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ہمارے اپنے ڈسکشن پر جو کل ہو رہا تھا کہ اسلام کو یا اسلامی نظام کو, اسلامی دعوت کو کے بارے میں ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہر انسان تک پہنچنا یہ ان کا بیسک رائٹ ہے, ان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوازم کو سب سے پہلے لے لیتے ہیں. ہندوازم میں دعوت کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. دعوت کس چیز کی دیں گے وہ؟ چونکہ آپ ہندوؤں سے اگر یہ کہیں کہ بھائی تمہارے کتنے خدا ہیں, انگنت خدا ہے. تمہارا نظام, تم کیا ناستک بن سکتے ہو؟ ہاں جی ہم ناستک بھی بن سکتے ہیں. تو خدا کا ماننے والا بھی ہندو ہو سکتا ہے, خدا کا نہ ماننے والا بھی ہندو ہو سکتا ہے. تو خدا کا جو کانسیپٹ ہے ہندوازم میں وہ بالکل ختم ہے, بالکل ویگ ہے. ہر چیز صحیح ہے اور کچھ بھی صحیح نہیں ہے. تو جب ان کے یہاں دعوت کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے تو بھیا دعوت دینی کس چیز کو ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے. اب آ جائے کرسچینٹی کے اوپر. کرسچینٹی میں اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک میتھیو یہ 15 چیپٹر 15 اور ورس نمبر 24, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسس نے بولا کہ آئی واز سینٹ اونلی ٹو دا لاسٹ شیپ آف دا ہاؤس آف اسرائیل, کہ میں صرف بنو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہوئی ہے وہ صرف اور صرف بنو اسرائیل کی طرف ہوئی ہے, وہ پوری دنیا کے لیے نہیں ہوئی ہے. لہذا دعوت پوری دنیا کے نہیں دی جا سکتی. یہودی خالص اور خالص بنو اسرائیلی ایک ریلیجن ہے, ان کے یہاں دعوت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو بھائی پوری ہیومینٹی کو دعوت دینے کا کانسیپٹ ہے ہی ہمارے یہاں,
اور کسی کے یہاں ہے ہی نہیں. لہٰذا کوئی دوسرا مذہب یہ کہنے کا اخلاقی اختیار رکھتا ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ حق ہے کہ تم اسلام کی دعوت ہر جگہ پہنچا سکتے ہو تو ہمیں بھی یہ حق ہونا چاہیے. بھائی تم نے تو اپنے اس حق کو کبھی منوایا ہی نہیں, تمہارے اسکرپچرز میں یہ حق نہیں ہے. ہمارے یہاں قرآن کریم میں ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. بتاؤ حضرت عیسیٰ نے کہاں کہا ہے؟ بتاؤ حضرت موسیٰ نے کہاں کہا ہے؟ بتاؤ ہندو کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں. تو جب ان کے یہاں دعوت کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اور ہمارے یہاں دعوت کا کانسیپٹ ہے پوری انسانیت کے لیے, تو پھر یہ حق اسلام ہی کو ہونا چاہیے کہ پوری انسانیت تک اسلام کا پیغام پہنچ جائے. پھر اس کے بعد انسان اس کو قبول کرنا چاہے کرے, نہ کرنا چاہے نہ کرے, وہ اس کی مرضی ہے. جی مفتی صاحب, اس میں ایک دو چیزیں اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہر کوئی جو اپنے نظریے کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا نظریہ جو ہے دوسرے بھی جانے. لیکن اب جی فار ایگزامپل سمجھے کہ جو پوچھ ہی رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی حق دو گے کہ بتانے کا, تو سب سے پہلی بات تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے آپ نظریے کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے حق ہے کہ میں اپنے نظریے کو دوسرے کو بتاؤں. لیکن اس کا کوئی لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے نظریے کو جس کو وہ غلط سمجھ رہا ہے اس کو بھی جو ہے جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ یو کے اندر, فرانس کے اندر یا جو یو ایس اے وغیرہ, یہاں جو ہے ریسیزم کو غلط نظریہ مانا جاتا ہے. تو اب جس کے غلط ہونے پہ ان کا اتفاق ہو چکا ہے اس کے پروپیگیشن کی کیسے وہ اجازت دے سکتے ہیں؟ اس پہ تو بین لگا رکھا ہے انہوں نے. وہ نازیزم کو جو ہے غلط آئیڈیولوجی سمجھتے ہیں, غلط فکر سمجھتے ہیں, اس پہ تو بین لگا رکھا ہے. تو یہ اسلام کے ساتھ بھی ہے کہ اسلام جس چیز کو غلط نظریہ سمجھتا ہے اس کے پروپیگیشن کا حق کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہم کسی کو زہر کھانے کا حق دے رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے لیکن ٹھیک ہے بھائی ہم تو حق دے رہے ہیں کہ زہر کھاؤ. تو یہ سوال کتنا مطلب بودا ہے اور بچکانا ہے اس نظریے سے اگر دیکھیں کہ جس چیز کو میں غلط سمجھ رہا ہوں اس کے میں پروپیگیشن کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں؟ صحیح. تو اسلام جو ہے وہ اپنے علاوہ ساری چیزوں کو غلط سمجھتا ہے, تو وہ کیسے دوسرے آئیڈیولوجیز کو فکر کی جو پروپیگیشن کی دعوت دے سکتا ہے؟ تو اٹ مینس کہ اسلام کے اندر کنسسٹنسی نہیں رہ جائے گی. اگر ایگزیکٹلی اسلام بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ ہندوازم میں یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. ہندوازم تو آپ ہر چیز ہندوازم ہے, چاہے آپ کچھ بھی کر دیں وہ ہندوازم ہے. تو ان کے ہاں صحیح غلط کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں. بھائی آپ کسی ہندو سے پوچھیں جو ذرا منصف ہندو ہوتا ہے, جسٹ مائنڈڈ انسان, وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں اتنے ساروں کو پوچھتا ہوں, ایک اللہ کو بھی پوچھ لوں, مجھے کیا ہے مسئلہ ہے, بس تم مجھے برا نہ کہو. وہ یہ کہتا ہے. تو اس کے یہاں اللہ کی عبادت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس پر مفتی صاحب کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے یا؟ بس یہی دو باتیں میری طرف سے تھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ خصوصاً کرسچینٹی, ہندوازم اور جوڈازم کے تناظر میں بہت ضروری تھی. چونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پھر یہ مذہب, یہ حق ہر ایک کو ہوگا. عاصم بھائی نے بالکل صحیح بات کہی کہ جس چیز کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں اس کو حق کیوں دیں. اچھا, اور جن لوگوں نے اپنے اس حق کو سمجھا, مثال کے طور پر عیسائیوں نے, اگرچہ ان کے ریلیجس اسکرپچرز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ صرف اور صرف بنو اسرائیل کے لیے ہیں, لیکن اس چیز کو بھلا کر اور اس کا وائلیٹ کر کے وہ عیسائیت کو دوسرے معاشروں میں اور دوسرے ریجنز میں, دوسرے علاقوں کے اندر لے کر گئے. مسلمانوں کے یہاں بھی آئے. تو کیا مسلمانوں کے اوپر انہوں نے جنگیں مسلط نہیں کی؟ کیا کروسیڈ جو جنگیں ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر مسلط نہیں کی گئیں؟ صلیبی جنگیں, کیا انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو کالونائز نہیں کیا؟ تو انہوں نے اپنے حق کو استعمال کیا اپنے اعتبار سے, اپنے ورلڈ ویو کے اعتبار سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر دیں گے. ہم تو ان کو غلط سمجھ رہے ہیں, تو جس چیز کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں اس کو ہم درست کیسے مان سکتے ہیں؟ ایک چیز اور انٹرسٹنگ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں, آئیڈیولوجیز لے لیتے ہیں مذاہب کی جگہ, تو صرف اسلام اور جو نیا فینومینا لبرلزم, اس کے اندر جو ہے اس کے یعنی کہ کور میسج کے اندر جو ہے یعنی کہ گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے, باقی کہیں نہیں پایا جاتا. لیکن اگر ہم دیکھیں ابھی جتنے بھی مذاہب ہیں جو بھی ہیں, وہ سب بھی جو ہے اب انفیریٹی کمپلیکس میں مبتلا ہو کے اب یہ دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ ہمارے اندر بھی گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ ہے اور ہم بھی جو ہے پوری دنیا کے لیے, ایک میسج ہمارا بھی جو پوری دنیا کے لیے. یہ گویا کہ اسلام کو نقل کرنا ہے. آپ کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, اسلام کے پاس جہاد کا کانسیپٹ ہے, تو آپ جو ہے آپ بھی کوئی ایک وار جیسا کچھ لے کر آگے. اسلام میں جو ہے ایپسٹوسی لا ہے, تو آپ بھی جو جیسا کچھ لے کر آگے یا ڈیمانڈ ایٹ لیسٹ کرنے لگے. اسلام میں جو ہے بلاسفیمی کا لا ہے, تو آپ بھی جو ہے آپ آواز اٹھانے لگے, رہے میرے بھگوان کو کوئی کہے گا, میرے گاڈ کو کوئی کچھ کہے گا تو ہم چھوڑ دیں گے. مسلمانوں کو دیکھو وہ تو نہیں چھوڑتے ہیں.
تو بھائی مسلمانوں کے یہ ساری چیزیں تو کانسیپٹ پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو یا تو مان لو کہ آج بھی آپ جو ہے وہ اسلام کو ہی کاپی کر رہے ہیں، گرچہ اسلام کو گالی دے رہے ہیں، لیکن کاپی آپ اسلام کو ہی کر رہے ہیں نفرت کرنے کے باوجود. بالکل صحیح. اچھا عاصم بھائی، ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ان کے ماننے والوں نے سوائے اسلام کے لبرلزم کے سامنے سجدہ کر دیا ہے. ان کا جی مکمل نظام لبرل ویلیوز کے اوپر ہے. چاہے آپ یہودیت کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں. عیسائیت نے تو 400 سال پہلے سرنڈر کر دیا تھا. یہاں تک کہ اب ہومو سیکسولیٹی کو نارملائز کر دیا گیا باقاعدہ. انڈیا میں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن امریکہ میں جب جون کا مہینہ ہوتا ہے، جب ان کا پرائیڈ منتھ کہتے ہیں اس کو یہ لوگ، تو اس میں جگہ جگہ امریکہ میں چرچوں میں باہر رینبو فلیگز ہوتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے ہومو سیکسولیٹی کو نارملائز کرتے ہیں. مفتی تو یہ صاحب چیز ایک تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے مطلب نعوذ باللہ من ذالک ایگزیکٹلی جی ہاں بالکل. LGBT کیوں جو ہے قرار دے دیا جی ہاں جی ہاں. کہ پوپ کی طرف سے کوئی اسٹرانگ یا کنڈمنیشن نہیں آئی ہے. تو کرسچینٹی جو ہے وہ لٹرلی سجدہ ریز ہو چکی ہے یعنی لبرلزم کے سامنے. ہندو آلریڈی لبرل ہو چکے ہیں، ان کا مکمل نظام لبرل ویلیوز کے اوپر ہے، مکمل نظام. اسی طریقے سے یہودی اب لے دے کر اسلام ہے. اسلام جو لبرلزم کے سامنے ریزسٹ کر رہا ہے اور پہاڑ کی طرح جمع ہوا ہے کہ ہم اس کے کسی اصول کو نہیں اپنائیں گے، چاہے دوبارہ کلونیلزم لے کر آ جاؤ. ہماری جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت ہے. تو بھائی آپ تو آلریڈی ڈیفیٹڈ ہیں لبرلزم کے سامنے. آپ کا تو ہمارے سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ہم آپ کو مقابلے میں سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارا مقابلہ تو لبرل ویلیوز سے ہے. آپ ہیں کون؟ اور تمام لوگوں کا فرسٹریشن بھی ہے یہ مفتی صاحب کہ ہم لوگوں نے تو گھٹنے ٹیک دی، یہ کیوں نہیں گھٹنے ٹیک رہے. ہاں جی، یہ سب کے سب جو ہیں ذہنی طور پر غلام ہو چکے ہیں ویسٹ کے. مطلب دیکھیں نا، یہ ریٹورک دیکھیں، یہ نیریٹو کہ بھائی ہندوازم میں ریفارم ہو سکتا ہے، کرسچینٹی میں ہو سکتا ہے، جوڈائزم میں ہو سکتا ہے، اسلام میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلام میں آپ موڈیفیکیشن کریں، اسلام میں ریفارم کریں. بالکل بالکل.